امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے جلالی اعلیٰ معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آف پیس میں۔ پروگرام پرنس آف پیس میں آج ہم نئے موضوع، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے پہلے گیسٹ جناب پادری پطرس رحمت صاحب، پی ایم آئی چرچ شاہکوٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ بھائی صاحب ویلکم، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو سر۔ اور اسی طرح میں شکر گزار ہوں جناب پاسٹر سرفراز صاحب کے لیے، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ اور اسی طرح تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر عدیل شکیل صاحب۔ بھائی صاحب ویلکم، نوجوان پاسٹر ہیں ہمارے ساتھ، آج مل کر خدا کے کلام کی خدمت کریں گے۔ عزیزو، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ زبور میں سے لیا گیا ہے، اور 12واں زبور اور اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں، میں چاہوں گا کہ پاسٹر پطرس رحمت صاحب کلام کا حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی بھائی صاحب۔ زبور 12 اس کی پہلی 2 آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اے خداوند بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے 2 رنگی باتیں کرتے ہیں۔ کلام خدا کے پڑھنے اور اس کے سننے کے وسیلہ سے خدا کی برکت سب پر ہو، آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ میں چاہوں گا پاسٹر سرفراز دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں، اور پھر ہم کلام خدا پر غور کریں گے۔ جی۔ خداوند جلالی آسمانی بادشاہ، پوری کل کائنات کے بادشاہ، ہم یسوع مسیح کے نام سے خداوند آپ کی حضوری میں آتے ہیں خدا، بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر خداوند آپ کو مبارک کہتے ہیں، خدا شکر گزاری کرتے ہیں آج اس اچھے موقع کے لیے جو خداوند تو نے ہمیشہ کی طرح خداوند اپنے خادم کو، خداوند ہمارے پیارے بھائی اپنے خادم خداوند ریورنڈ خالد احمد ناز صاحب کو استعمال کیا، پی ایم آئی کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا، تاکہ خداوند آج ہم سب یہاں پر بیٹھ کر خدا تیرے کلام کی خدا باتوں کو یہاں پر سیکھ سکیں، کر سکیں، اور ہمارے بہت سے ایسے لوگوں خدا جو کلام کی خدا گہری سچائیوں سے، امیر باتوں سے خدا نا آشنا ہے، خدا ان کو اچھے طور پر خدا ان باتوں کو ان تک پہنچا سکے۔ باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس اچھے موقع کے لیے۔ خداوند یسوع ناصری، جتنا وقت بھی ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں خدا کلام کی باتوں کو کرتے ہیں، پاک روح ہم مدد مانگتے ہیں تاکہ ہمارا خداوند استاد بن، تاکہ جو باتیں بھی ہو خداوند ہم سب کی خدا بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے، خدا ان خدا بھوکی تشنا روحوں کے لیے جو کلام کی بھوکی اور پیاسی ہیں ان کے لیے خدا یہ آسودگی کا باعث بنے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین آمین۔ جی بہت شکریہ پاسٹر سرفراز، آپ نے دعا میں رہنمائی فرمائی۔ عزیزو، آج جیسا کہ خوبصورت آیات جو مقدس کلام میں سے پڑھی گئی ہیں، ان میں ہمیں یہ خوبصورت موضوع ملتا ہے کہ دورہ حاضر میں ایماندار کی پکار، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو برگزیدہ لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، جو الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کا شمار بہت کم ہے۔ اور اس موضوع پر ہم بات کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر پطرس سے ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ جی بھائی صاحب، کیا آپ کہیں گے آج اس موضوع پر؟ سب سے پہلے تو ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کی شکر گزاری کرتے ہیں آمین کہ خدا نے ہمیں ملنے کا اور اپنے کلام کی خوبصورت اور زندگی بخش باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس خوبصورت پلیٹ فارم کے لیے، پی ایم آئی ٹی وی چینل کے لیے، ریورنڈ ڈاکٹر خالد احمد ناز صاحب کی ساری خدمت کے لیے، اور پی ایم آئی کی ساری ٹیم کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس کے وسیلہ سے خدا نے ممکن کیا کہ ہم انجیل کو نہ صرف چرچز تک بلکہ لوگوں کے گھروں تک اور ان کے بیڈ رومز تک جا کے لے کے جا سکیں۔ سو یہ بہت بڑا سورس ہے، اور میں چاہتا ہوں اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہمیں
اس کو ہر لحاظ سے اس پودے کو پانی دینا چاہیے. آمین. سب سے بڑھ کر بالکل اس کے لیے دعا کرنی دعا چاہیے. کی بہت بڑی سپورٹ ہے. بالکل کیونکہ بے شک خدا ہماری زندگی میں آج جس ٹاپک کو ہم سیکھیں گے اس کا تعلق بھی مین دعا سے ہی ہے. بالکل اسی کے ساتھ ہے. اور بے شک خدا ہماری زندگی میں بڑے کام کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ خادموں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ کلیسیا کے بزرگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. لیکن اس وقت تک وہ نہیں کرتا جب تک ہم اس سے ریکویسٹ نہیں کرتے. بالکل بالکل جب تک ہم اس کو اپنی موجودہ صورتحال میں مداخلت کرنے کے لیے نہیں کہتے اس وقت تک خدا نہیں کہتا کرتا. سو ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو پش اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جسے خدا نے کھڑا کیا ہے اس کو اور زیادہ انکرج ہمیں اس کرنے کے کی ساتھ ضرورت کھڑے ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. تھینک یو. تاکہ ہم دوسروں کے لیے اور اپنے لیے بھی خدا کی برکات کو حاصل کر سکیں. سو ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سو ٹاپک بلا شبہ بہت خوبصورت ہے. اس ٹاپک کا ڈائریکٹلی تعلق دعا کے ساتھ ہے. اور اس زبور میں بھی داؤد خدا کو پکارتا ہے جی اور وہ کہتا ہے خداوند بچا لے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے ہیں. وہ اپنے اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں. وہ خوشامد لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں. یعنی یہاں پر معاشرہ خدا کے خوف سے اس کے کلام سے بہت زیادہ دور جا چکا ہے. خدا دیندار سے پیار کرتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے خدا کو شریر کے پلے ہوئے بچھڑے سے نفرت ہے لیکن وہ صادق کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کا جواب دیتا ہے. سو خدا صادق کی تلاش کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صادق اس کی نگاہ میں بے حد اہم اور بہت بڑا وہ سرمایہ ہے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے لیے علیحدہ کر لے. اور خدا پرستی کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو خدا پرستی ہے اس میں خدا پرستی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر راست بازی ہے اور وہ اپنی راست بازی لے کر بیٹھا ہے. میں سمجھتا ہوں خدا پرستی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ہلاک ہونے سے بچائیں. واو پریز گاڈ. جب ہم ابراہم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو خدا نے ابراہم کے ساتھ جب کھانا کھایا تو اس کے بعد ہم ایک موقع دیکھتے ہیں کہ خدا وہاں سے اٹھا اور سدوم اور عمورہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا. اور جب ابراہم کو اس بات کا پتہ چلا تو ابراہم بیچ میں کھڑا ہو گیا شفاعت کرنے لگا. شفاعت کرنے کے لیے. اور اس نے خدا سے بات کرنے کی جرت کی اور اس نے کہا دیکھے خدا اگر وہاں پر 50 لوگ راست باز ملیں تو کیا تو اس بڑے گروہ بڑی قوم کے ساتھ ان 50 راست باز لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ راست باز نے اپنا رول ادا کیا ہے حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ساری قوم ناراست ہے بد کردار ہے. بالکل جانتے ہوئے بھی ہمیں بد کرداروں کے لیے شفاعت کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کرتے کرتے 10 تک لے کر آیا. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ میں اس بات کو سیکھ رہا تھا کہ 10 سے وہ نیچے کیوں نہیں آ گیا. اس وقت سدوم اور عمورہ کی بالغ جو آبادی تھی وہ 10,000 لوگوں کے برابر تھی. سو 10,000 لوگوں کو بچانے کے لیے خدا کو 10 ایسے راست باز چاہیے تھے جو اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کی معافی کے لیے دعا کر سکتے. یہاں بھی داؤد اسی بات کے لیے پکارتا ہے خداوند بچا لے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں جب غضب قہر ظلم انتہا درجے تک پہنچ چکا تھا تو خدا نے مداخلت کی لیکن مداخلت اس وقت کی جب خدا کے لوگوں کا رونا خدا کے لوگوں کی پکار ان کی دعائیں خدا کے آسمان تک پہنچی. اور خدا نے کلیئرلی موسیٰ سے کہا میرے لوگوں کا رونا میرے لوگوں کی دعائیں میرے آسمان تک پہنچی ہیں اور میں اترا ہوں کہ اپنے لوگوں کو مصریوں کی غلامی سے بچاؤں آزاد کروں. آج بھی بے شک حالات بہت خراب ہیں لیکن خدا کے نزدیک کوئی کام ناممکن کام نہیں ہے. یہ کام انسان سے ہونے والا کام نہیں ہے لیکن
बाइबल बताती है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा खुदा से से हो सकता है, और खुदा भी उस वक्त करता है जब हम उसको मुदाखलत करने के लिए कहते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह यीशु मसीह पतरस की कश्ती में थे, सो रहे थे, बड़ा तूफान था, यहाँ तक कि पानी कश्ती के अंदर आने लगा। यहाँ पर एक बड़ी खास बात है कि यीशु मसीह भी कश्ती के अंदर मौजूद है। जी जी जी, इसका मतलब है खुदा हमारे अंदर है, आमीन, रूहुल कुद्दस की सूरत में वो मौजूद है। जी जी जी, लेकिन जब तक हम उसको नहीं पुकारेंगे वो मुदाखलत नहीं करेगा। वहाँ यीशु मसीह को शागिर्दों ने पुकारा और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, क्योंकि हम हलाक हुए जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उठकर हवा और पानी को झिड़का और बड़ा अमन हो गया। आज भी अगर अमन चाहिए तो अमन के शहजादे को, प्रिंस ऑफ पीस को पुकारने की जरूरत है। वो मुदाखलत करेगा और सारा कुछ अमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी। आमीन। बहुत शुक्रिया जी जनाब पादरी पतरस रहमत साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब मैं चाहूँगा कि प्यारे भाई पास्टर सरफराज खोखर से भी इस हवाले से हम जानें। जी सरफराज साहब। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है तहलीम 12, ज़बूर 12। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम बाइबल मुकद्दस में हम उसके हेडिंग्स देखते हैं ना, बिल्कुल, तो उसमें लाजमी हर ज़बूर के ऊपर लिखा गया है कि ये ज़बूर कब, किस मौजू पे, किस सुर पे, किस साज पे बहुत अच्छा बजाया जाना है, गाया जाना है। हमारे पास हमारे साथ हमारे प्यारे भाई अदील शकील फ्रांसिस खोखर साहब बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, मौसीकी में बहुत नाम है और ये जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे जब हम गीत गाते हैं भाई साहब, उनका तल्लुक हमारे इमोशंस से है। सही, क्योंकि उन्हीं से हमारी रूह में खुशी या एक गमी का तासुर उभरता है। इर्द गिर्द के जो हालात हैं, माहौल हैं, वो वाज़िया होते हैं। जब हम इसकी हेडिंग्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए शमीनियत के सुर पर दाऊद का मज़मूर। जी जी, ये शमीनियत सर, इसका मतलब है कि 8 तारों वाला सास, 8वां सुर। और अदिल साहब जानते हैं इस बात को कि जब ये एक तो निचला सा मौसीकी का होता है, एक ऊपर वाला सा होता है। हाँ जी, तो ऊपर वाले जो सा होता है उसमें गाना कभी भी आसान नहीं होता, और उसका गाना ही बता देता है कि वो एक बड़ी मुश्किल को, एक दुख को या एक हालात ऐसे को ज़ाहिर कर रहा है कि किस हालात में। अगर हम इस पूरे ज़बूर को देखते हैं तो ये सारे का सारा ज़बूर जो है उस दौर की जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दीनदारी का जिक्र किया गया है, अमाददार लोगों का जिक्र किया गया है, हमसायों का जिक्र किया गया है, फ्लैटरिंग करने वाले लोगों का जिक्र किया है, और उसमें पाजीपान यानी वो लोग जो लाइक लोग नहीं हैं उनको जब सरफराजी दी जाती है, एग्जॉल्ट किया जाता है, तो वो जब आ जाते हैं एक प्राइड फिर उनके अंदर आ जाता है, घमंड भी आ जाता है, तो लिखा है फिर शरीर हर तरफ चलते फिरते हैं। हालात बहुत ज़्यादा इस ज़बूर के मुताबिक जो है ना इसमें बताए गए हैं कि हालात बहुत ज़्यादा। और ज़बूर नंबर 6 भी उसकी हेडिंग भी यही है। लेकिन वो जब दाऊद कहता है उस वक्त उसका जो प्रॉब्लम था वो उसका अपना पर्सनल मैटर था। इसमें लेकिन इज्तिमाई अब यहाँ पर अब इज्तिमाई आ गया हुआ है सर जी। जी जी जी। और इज्तिमाई कैसे होता है? जब हम पहले शमूएल की किताब को पढ़ते हैं ना तो उसमें 15वें बाब से उस मामला शुरू हो जाता है। तब शमूएल का ये ज़बूर बताता है कि असल में जब ये दाऊद ने ये तहलीम की हैं, प्रेजेस की हैं, गाय, सबसे पहले उसने, अगर हम देखें किसके हाथ में उसने दिया, मीर मुगन्नी के हाथ में। सर आप आज जानते हैं कि जब ज्यादातर हम लोगों में ज़बूर गीत प्रस्तुत करवाते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेदा, उत्ते ताली बजानी कि नहीं बजानी। बिल्कुल ठीक है, उनको मतलब इस बात का इल्म नहीं है। और यही वजह है कि हमारे लोग जो है बाइबल को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो माहौल नहीं बन रहा, वो समझ नहीं पा रहा, वो चीज अंदर कह कुछ रहे हैं और एक्ट कुछ हो रहा है, मतलब वो फिर ये चीजें देखनी पड़ती हैं। और उस तरह हमें उनको बताना पड़ता है कि आप जो कुछ गाते हैं कम से कम उसको समझें कि आप क्या, जब आप समझेंगे तो फिर इसकी बरकत को पा सकेंगे। क्योंकि ये वो बड़ी खास जो आपकी लाइफ पे इसका असर आपकी रूहों पर है, आपकी जिंदगी पर है, आपके नस्लों पर है, आपके आने वाले मुस्तकबिल पर है, आपकी बरकतों से है, आपकी लानतों से है इन गीतों का तल्लुक।
تو یہی وجہ ہے. اب دیکھیں اس میں کہا گیا ہے میر مغنی کے لیے شمینت کے سر پر. میں یہاں سے سر تھوڑا سا وقت چاہوں گا. اگر میرے ساتھ اگر آپ نکالیں گے پہلے ہی تواریخ اور اس کا 15 باب اور اس کی 22ویں آیت میں آپ پلیز میرے ساتھ نکالیے. جی ضرور. اس میں لکھا گیا ہے پہلی تواریخ اور اس کا 15 باب اور اس کی 22ویں آیت ہے. داؤد ان کو سب کو دیکھیے مقرر کرتا ہے. یہ وہ کون لوگ تھے؟ داؤد اس بات کو جانتا تھا کیونکہ وہ بہت خود بھی ایک ماہر پرستار تھا اور بہت سارے ساز اس نے بنائے تھے. اور یہ دعائیں اصل میں اس کی فیلنگز ہیں. میں تھوڑے دن پہلے پاسٹر ہارون صاحب کو کہہ رہا تھا پہلی موسیقی میں پہلے گیتوں میں اب جو گیت آ رہے ہیں اس میں بڑا فرق ہے کیونکہ سر وہ لوگوں کی ٹیسٹمنیز تھی. واہ واہ واہ. اب جو آ رہے ہیں یہاں پر لوگوں نے وہ گانوں سے چرا کے الفاظ اس کو وہ گیت کی شکل دے دی. ایسے بالکل ایسے ٹیسٹمنیز تھی. لوگ بتاتے تھے ہم پہلے کیا تھے. واہ واہ. تو اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ یسوع خدا نے ہمارے لیے کیسے اور عجیب کام کیا. ہاں جی. میں جو پہلے مردہ تھا تو نے اپنے ماضی کو بتاتا ہے. پہلے میں مرا ہوا تھا گناہ میں تھا اب میں نئی ایک زندگی میں پا گیا ہوں. تو پہلی تواریخ اس کا 15 باب اس کی 22ویں آیت میں داؤد نے یہ سب کو. داؤد چونکہ خدا کی روح اس کے اندر ہے کام کرتی ہے اور وہ دل کے مطابق ہے. اس کو پتا ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے کیونکہ خدا کی مرضی کو وہ پورا کرنے کے لیے ہے. اس نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا لکھا ہے اور کنانیہ لاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا. وہ گیت سکھاتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا. ماہر بندے جو ان چیزوں کی ماحول کو پیدا کر سکیں. پاسٹر عادل صاحب ان ماحول کو پیدا کر سکیں کس وقت ہم نے کیا گانا ہے اور کیسے پاک روح کا نزول ہونا ہے, کیسے یسوع مسیح کی حضوری اس کی موجودگی ہمارے درمیان ہونی ہے, کیسے ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے. میں اس لیے کہتا ہوں ہم ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے زبور گاتے ہوئے. تو آگے پھر وہ لکھا ہے اسی کی 21ویں آیت میں اور متتیہ اور الفلح اور مکنیہ اور عبید ادوم اور یعیل اور عززیہ شمینت راگ پر ستار بجائیں. یہ راگ کا بھی بتا دیا کہ کنہوں نے اس راگ پر ستار بجانا ہے تاکہ وہ ماحول پیدا ہو سکے جو یہاں پر بتایا گیا ہے. جو ملک کے حالات خراب ہیں, ہر طرف افراتفری ہے, بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک بدامنی پھیلی ہوئی ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار نہیں رہے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ فیتھفل نہیں سر رہے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ گاڈلی پیپل نہیں رہے, دیندار. سو یہ حالات سارے اس 2 آیتوں میں ہم اسپیشلی دیکھ لیں. لیکن اگلی طرف ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں داؤد پکارتا ہے کیونکہ وہ ماحول جب بنا تو اس ماحول میں اس نے خداوند کو پکارا, اے خداوند بچا لے. واہ واہ. بڑی دردناک آواز سے اس ساز پر اس ماحول میں اس نے پکارا ہے بچا لے. اور کیوں بچا لے یا میری مدد کریں, اس میں فرق ہے سر. مدد کرنے میں اور بچانے میں فرق ہے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا. دیندار جب نہیں رہے گا, خدا نے اپنا قانون بنی اسرائیل کو موسیٰ کی معرفت دیا اور ہم جانتے ہیں کہ 10 احکام تو اس میں میجر, باقی چھوٹے بڑے حکم ملا کر 613 احکام تھے جن میں سے جو 365 ایسے تھے جن میں خدا نے کہا تھا کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا. اور 248 ایسے تھے جس میں خدا نے کہا تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے. سر ایک قانون بنا کر دیا گیا ہے اور ان پر قائم رہنا, ان پر چلنا جو تھا یہی ان کی دینداری تھی. خدا کے ساتھ چلنا اس کے احکام پر. اگر میں یہاں پر دیکھ رہا تھا اور میں نے اس چیز کو نوٹ بھی کیا, داؤد ایسے کیوں کہہ رہا ہے. اگر ہم پہلا سیموئیل اس کا 18 باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہم پڑھیں گے نا تو اس میں لکھا ہے اور داؤد اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا. سر یہ بڑی بات ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ہے. گاڈلی پیپل کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ یہاں پر آگے لکھا ہے امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے. اصل میں یہ اس وقت اس کا ساؤل کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب ساؤل کو یہ پتہ چلا کہ لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کی بہت مشہوری ہو گئی ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر کیا آ گیا, اس کے اندر حسد آ گیا ہے. بہت شکریہ جناب پاسٹر سرفراز کوکر صاحب, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج اس موضوع کے وسیلہ سے ہم سب برکت حاصل کر رہے ہیں اور آپ یقیناً بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. پاسٹر عادل شکیل صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, تو ان سے بھی ہم جانیں گے اس موضوع پر جو آیات مقدسہ پڑھی گئی ہیں اس کی روشنی میں. جی عادل صاحب.
مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور سننے والے مسیح بہن بھائیوں کو بھی سلام۔ شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ سینئرز بیٹھے ہیں، آپ بھی سینئر ہیں، اور اس کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ جب بھی میں ادھر آتا ہوں تو خدا کوئی سینئر ساتھ بٹھا دیتا ہے اور جس سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا ہے۔ تو بڑا خوبصورت پاسٹر پطرس صاحب نے بھی اور پاسٹر سرفراز صاحب نے بھی بیان کیا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ بہت پیچھے جائیں ہم، میں آگے حل کی طرف جانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ کہ بعض اوقات ہم صرف کچھ ایسی باتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی بہت اچھی طرح ان سے سیکھا ہے کہ ان آیات کا پس منظر کیا تھا، اور کس طرح اس میں داؤد نے بیان کیا، کس ماحول میں اس نے یہ بیان کیا۔ تو آگے ہم اپنے اس مضمون کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ دور حاضرہ میں ایمانداروں کی پکار کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے وہ ایک ماحول تھا اس وقت داؤد نے کہا اے خدا بچا لے، تو آج کا ایماندار کیسی پکار خدا کے حضور میں لے کر آتا ہے؟ ہم ایک اس واقعہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب نینوا کے لوگوں میں ایک بہت وہ مشکل کا وقت تھا اور خدا نے یونا نبی کو ادھر بھیجا، تو یونا نبی نے کلام کیا ان سے، تو انہوں نے اس کلام کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کس طرح اس کلام کو ایکسیپٹ کر کے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا۔ میرا خیال وہ بھی اس وقت ان کی ایسی پکار تھی جس پکار نے ان کو اس مصیبت سے بچا لیا، اس مشکل سے نکال لیا۔ اسی طرح ایک اور بھی میں دیکھتا ہوں کہ پطرس ایماندار تھا، پطرس خدا یسوع کو ماننے والا تھا، لیکن جب پطرس نے یسوع مسیح کو پانی پر چلتے دیکھا، اور اس نے بھی پانی پر چلنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تھوڑا سا ادھر ادھر دھیان وہ بھٹک گیا تھا، لیکن اس نے بھی اس وقت پھر پکارا خدا یسوع مسیح کو، تو خدا یسوع مسیح نے اس کو اس میں سے نکالا، بچا لیا۔ صحیح۔ تو دراصل ایمانداروں کی پکار کیسی ہونی چاہیے؟ وہ یہی ہے کہ جب ہم دور حاضرہ میں بہت سے حالات ایسے ہیں کہ ہم دنیا داری میں رہتے ہوئے مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پطرس کی طرح ممکن ہے ایمانداری کی زندگی گزارتے ہوئے کئی دفعہ گر بھی جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرے ہی رہنا، پڑے ہی رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھ جانا ہے اور خداوند کو پکارنا ہے، اور جا کے خدا کے قدموں میں خاکساری سے دعا کرنی ہے۔ تو میں 2-3 پوائنٹ اس میں ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایمانداروں کی پکار کیسی ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ بعض کا ایماندار جو ہے وہ اپنے دکھوں کو ہی لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ جی میں اس دکھ میں پڑا ہوں اور میں خدا مجھے اس مشکل میں سے نکال لے۔ بعض کا خدا کہتا ہے کہ تو میری تعریف تو کر، تو میری تمجید تو کر، میں تیرے لیے اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہوں۔ تو آج کل ہر بندے کے دل میں جو میرے مطابق ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ جو شکر گزاری کا دل ہے وہ ذرا تھوڑا سا مدھم ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ زبور 50 اس کی 23ویں آیت میں جیسے لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایماندار کی پکار میں سب سے پہلی پکار شکر گزاری ہے، کہ جو شکر گزاری کا دل ہے وہ ایماندار کی پکار میں ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات میں ادھر ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، دراصل میں حل کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ان آیات کو لے کر آگے کہ ہمیں کس طرف آگے پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے، کون سی باتوں کو پازیٹیو طور پر لے کر آنا چاہیے کہ ایماندار کو کیسے ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی بات میں نے کہی، جیسے یونان اس میں نینوا کے لوگوں کی ایک خاکساری کی پکار تھی، پطرس کی بھی خاکساری کی پکار تھی کہ خداوند بچا لے۔ اسی طرح آگے ہم شکر گزاری کی پکار، کہ شکر گزار ہو کر خدا کے، کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ پھر ستائش سے بھرپور دل ہو کر خداوند کے حضور میں پکارنا اور خدا کی تمجید کرنا، ستائش کرنا۔ زبور 107 میں لکھا ہے کہ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کرتے، یعنی ستائش سے بھرپور دل۔ پہلی بات خاکساری، دوسری بات شکر گزاری، پھر بعد میں ستائش سے بھرپور دل۔ اور آگے چوتھی بات میں اس پر سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محبت سے بھرپور دل، ٹھیک ہے؟ تو ادھر اسی آیت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے تو کہا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور اس محبت سے دوسرے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ بالکل۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو
ایماندار تو کہتے ہیں لیکن ایماندار کی پکار کے کیسی ہم اپنی دعا کیسی کر سکتے ہیں. تو ان سارے پوائنٹس کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں, خدا کے حضور میں پکارتے ہیں, تو میرا ایمان ہے کہ خدا ہماری سنتا ہے. بہت شکریہ جناب پاسٹر عدیل شکیل صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. ناظرین ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. اسٹے ود اس, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.